السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں ہونے والے قتل عام سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ اس کا جو نقصان ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک نہیں معلوم کہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ جو ریکارڈ ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ اگر سچا ریکارڈ سامنے نہیں آ رہا تو جھوٹا، مطلب کوئی بھی کسی قسم کا جو سرکاری ریکارڈ ہے وہ قبضے میں ہے۔ اور اس سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ جو اس ریکارڈ کے حصول تک جا رہا ہے اس کو بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے دو پروپیگنڈے اس سوری ایپیسوڈ کے دوران انہوں نے زائل کیے۔ ایک جو رینجرز کو ان کو جو حادثہ پیش آیا، رینجر جوان شہید ہوئے، اس کا بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب اسپتال گئے، وہاں سے جا کے بتایا کہ یہ حادثے میں شہید ہوئے ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے جب سے یہ لاشوں والا سلسلہ شروع ہوا ہے مسلسل، کل بھی وہ پیمز اسپتال میں گئے اور انہوں نے وہاں جا کے جو ان کے وہاں افسران ہیں ان سے گفتگو بھی کی اور یہی بتایا گیا کہ ابھی تک ایکسیس نہیں ہے۔ کل رات وہ دوبارہ گئے وہاں پر اور وہاں سے انہوں نے کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن دی۔ جب وہ پارکنگ میں آئے تو ان کو اٹھا لیا گیا۔ ان کے ساتھ ثاقب بشیر بھی تھے، تفصیل ہم بتائیں گے کہ کس طرح ان کو اٹھایا گیا۔ اور اس سے بھی بڑا سانحہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات کے اوپر کہ وہ عوام کو حقائق نہ پہنچائیں، ان کے اوپر مقدمہ ڈال دیا گیا کہ جی وہ نشہ آور جو چیزیں ہیں، ایک تو وہ نشے میں تھے اور وہ آئس کا کاروبار کرتے ہیں، اور وہ ایف آئی آر ایک بھونڈی بنا کر ان کے اوپر کیس فائل کر دیا گیا۔ اس سے بھی بڑا یہ ہوا کہ جج نے جو ہے ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا اور اب وہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر چلے گئے ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ جو آج کی امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو خبر ایک سامنے آئی کہ عمران خان نے ہٹا دیا ہے بیرسٹر گوہر کو بھی اور سلمان اکرم راجہ کو بھی۔ سلمان راجہ نے تو خیر ریزائن کر دیا ہے، وہ خبر سامنے آ چکی ہے، لیکن یہ باقی 2 خبروں کے حوالے سے فیک نیوز کا اس وقت اے آر وائی میں اور جیو میں مقابلہ ہے کہ کون زیادہ جھوٹی خبر چلاتا ہے۔ تو وہ یہ پلانٹ کہیں سے کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کسی سے نہیں ہو سکی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم اختر ملک اور عمر جٹ، دونوں کا بہت شکریہ۔ اچھا جی، پہلے تو مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے ان کو جس انداز سے اٹھایا گیا۔ کل رات ثاقب بشیر صاحب ان کے ساتھ تھے اور دونوں کو وہاں سے ایبڈکٹ کیا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ثاقب بشیر کو چھوڑ دیا گیا اور مطیع اللہ جان جو ہیں وہ پھر ثاقب بشیر واپس آئے۔ انہوں نے ان کے بھائی سے رابطہ کیا، ان کی فیملی سے رابطہ کیا اور پھر ان کے بیٹے کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا، پھر انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی دیا اور پھر اچانک یہ تھا کہ ان کا کوئی ویئر اباؤٹ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر شور مچا، صحافیوں نے بھی اس کے اوپر بات بھی کی اور پھر ان کو اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کر کے ان کو پروڈیوس کر دیا گیا، وہ بھی شام میں۔ تو ایک طرف فہیم بھائی یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ظلم ہوا، جو جبر ہوا، اس کے بعد اب انٹرنیشنل میڈیا، کیونکہ یہاں تو آپ میڈیا فتح ہو گیا نا، کوئی رپورٹر اگر یوٹیوب کے اوپر کام کرتا ہے تو اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں، ایف آئی آر کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے سب کچھ کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا ہے، اور گارڈین نے، نیو یارک ٹائمز نے۔ تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ بھی کیا ہو رہا، کیا رہا ہے اور کیسے حکومت اس پریشر کو ڈیل کرے گی؟ رضوان بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ اب ایک چیز تھوڑا سا دیکھیں کہ پرانے دور میں جب انگریز حکمران ہوا کرتے تھے تب بھی ایسے ہی مظالم ہوا کرتے تھے، لیکن وہ رپورٹ تھوڑے بہت ہو جاتے تھے، تاریخ کا حصہ بن جاتے تھے یا چھوٹی موٹی اخبارات کے اندر وہ رپورٹ ہو جاتی تھیں، لیکن شاید اس وقت بھی یہ ظلم نہیں ہوتا تھا جو اس وقت ہے۔ مطلب ایک مار رہے ہیں، اوپر سے رونے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مار رہے ہیں، ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بات بھی نہ کرو اور اس کے اوپر آو بکار بھی نہ کرو، اور ان کی جو آپ کے جو لوگ مارے ہیں یا مرے ہیں ان کی آپ تدفین بھی نہ کرو۔ یہ کس قسم کی بروٹیلٹی ہے؟ یہ تو انسانوں کا معاشرہ ہی نہیں رہا، یہ تو حیوانوں کا معاشرہ ہو چکا ہے۔ اور اب پورا پاکستانی میڈیا آپ نے اس کو طوائف کی شکل بنا کے رکھ دیا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مطلب جو ایک محسن نقوی صاحب کا شعر ہے کہ وزیر داخلہ صاحب کا نہیں محسن نقوی جو شاعر ہیں، کیا زندگی ہے اپنی محسن کٹ پتلی کی طرح، دھاگے کسی کے ہاتھ میں ہیں بس ناچتے رہو۔ آپ نے پاکستانی میڈیا کو کٹ پتلی بنا دیا۔ اب اس میں سے جو ایک بندہ سوشل میڈیا یا پھر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کچھ حقائق سامنے لانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، آپ نے اس کو بھی پکڑ لیا۔
اور شرمندگی کا مقام میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ شرمندگی کا مقام جو ہے وہ ہماری عدلیہ کے لیے ہے، سب سے زیادہ عدلیہ کے لیے۔ بڑی امیدیں تھیں ہمیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب آئیں گے، کچھ تبدیلی آئے گی، وہ جو ایک رجیم تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی وہ ٹوٹے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے بڑا ظلم ہو گیا، کتنے لوگ مر گئے ہیں۔ چلیں یہ پی ٹی آئی والے کلیم کر رہے ہیں یا پھر جو عینی شاہدین ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کتنے لوگ مرے ہیں، کیا عدلیہ کو نظر نہیں آ رہا ہے اس ساری صورتحال کے اوپر کہ آج خود نوٹس لے لے، اس کے اوپر کوئی کارروائی کر لے، وہ دیکھ لے، کوئی پروب کروا لیں، ان کو بلا لیں۔ انٹرنیشنل نے یہ مطالبہ کیا کل کے اس کے اوپر چلیں چھوڑیں آپ انٹرنیشنلی چھوڑیں، کیا ان کا اپنا ضمیر نہیں اجازت دیتا کہ یار پاکستانی مرے؟ یار ان کی نوکریاں ہیں فہیم بھائی، نوکریوں کی خاطر یہ ملک میں یہ صرف ٹھیکہ صحافیوں نے لیا ہوا ہے، باقی کوئی کہیں کسی ادارے سے کوئی بندے کو پرواہ نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بات یہ ہے کہ کم از کم منصب ایک ایسا ہے جو کہ اللہ کا ہے منصب، بنیادی طور پر وہ ان کی سنت ہے کہ آپ لوگ جائیں، لوگوں میں انصاف کریں، عدل کریں۔ اللہ نے اپنا منصب زمین کے اوپر آپ کو دیا ہوا ہے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لوگ مر گئے تھے، ان کی لاشیں نہیں دی جا رہی تھی، ان کو جو ہے چھپایا جا رہا تھا، اور جو چیزیں سامنے لانے کی کوشش کر رہا تھا آپ کے کنٹرول والی عدلیہ، وہ اللہ کو بتائیں گے ہم آئینی بینچز بنا رہے تھے اس دن۔ آپ کی بنائی ہوئی جو عدلیہ ہے، آپ کا ایک جج ہے طاہر عباس سپرا، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بوگس مقدمہ ہے یار، وہ سگریٹ بھی پی کبھی متی اللہ جان نے یار اس کے اوپر آئس ڈال دیے، اس کو پرائز ڈال دی ہے۔ اور وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، ان کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ جھوٹی خبریں، رینجرز، یہ وہ، یہ دفعہ لگاؤ نا اس کے اوپر۔ ہاں کہ جھوٹی خبریں دے رہے، اس نے گاڑی چڑھا دی، اس کے پاس اسلحہ تھا، اس کے پاس منشیات تھی، یہ کہاں کی بات؟ اس کا سیدھے سیدھے سا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جھوٹا مقدمہ بنایا ہے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ والے مقدمے کا بدلہ لیا ہے شاید متی اللہ جان سے۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ میرے پاس ایک ٹویٹ ہے، شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے اور اس وقت پی ٹی آئی کے دور میں مطیع اللہ جان صاحب اغوا ہوئے تھے، اور بعد میں جب وزیر اعظم عمران خان کو پتہ چلا تو انہوں نے فوری بازیاب کروایا تھا۔ 21 جولائی 2020 کی 6:26 کا وقت ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سینئر صحافی مطیع اللہ جان کا غائب ہونا انتہائی قابل مذمت ہے، اور یہ بہت خدشے والی بات ہے۔ حکومت جو میڈیا کے اوپر کنٹرول کر رہی ہے اور آواز بند کرا رہی ہے، یہ شرمناک ہے۔ اگر مطیع اللہ جان صاحب کو کچھ ہوا تو وزیر اعظم جو ہوں گے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اچھا، یہ آج کے وزیر اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ آج کے وزیر اعظم نے اس وقت وزیر اعظم آج اس وزیر اعظم نے مطیع اللہ جان کو منشیات کا کیس ڈال دیا۔ اس پہ مصطفیٰ کھوکھر نے صحیح کہا ہے نا، ان کو کوئی تکلیف شکلیف نہیں ہوتی، یہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، یہ گدھ ہیں، اقتدار کے گدھ، یہ گوشت ڈھونڈتے ہیں۔ یہ مطلب یہ کہ شکار کیا ہوا نہیں، اپنے منتخب ہو کے تو نہیں آئیے، تو وزیر وزیر اعظم اعظم کا شکار کھاتے ہیں اور دوسروں کا شکار کھانے والے اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، کیا اب آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ جس صحافی کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہیں، اب وہ آپ کے دور میں گرفتار، پہلے اغوا ہوئے، بعد میں جب آوازیں اٹھیں تو پھر آپ نے اس کے اوپر ایک جھوٹا، لغو، بے بنیاد، گھٹیا مقدمہ بنا دیا، ٹھیک ہے، اور اب کیا ہم آپ کو ذمہ دار قرار دیں؟ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں مطیع اللہ جان جھوٹ بول رہے ہیں، مطیع اللہ جان جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ سچ بتا دیں، آپ سچ بتا دیں، آپ بتا دیں، میڈیا کو دورہ کرائیں پمس اسپتال کے مردہ خانوں کا، پولی کلینک کے مردہ خانے کا، وہ ریکارڈ جو سارا نہیں، وہاں پہ محسن آیا نقوی ہے، نے وہاں پر کیوں اتنا زیادہ وہاں پر اس طرح اب جانے دیں میڈیا کو، بتائیں اتنا اچھا چلیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 100 بندے مر گئے، چلیں 5-6 ہیں، اب یہ تو بتانے دیں ان کو نا، اب لوگوں کو دکھائیں، اب میڈیا کو لے کے جائیں کہ بھائی چلو یار، اتنا خوف یار فوٹیجز بنی ہوں گی نا، یہ جو کل پرسوں ہم دیکھ رہے تھے، سر، ڈرون گھوم رہے صرف تھے، میڈیا نائٹ کو کیمروں والے نہیں ہے، ڈرون بنی ہوگی نا فوٹیجز، وہ فوٹیجز دکھائیں گلیوں میں، کدھر ہے یار، کہاں پہ جج صاحب، صرف میڈیا کو ہی یہ پابندیوں کا سامنا نہیں ہے، جو بیچارے وہاں پر ملازمین کام کر رے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ان سب کے اوپر شدید دباؤ ہے، ان سب کو اتنا دباؤ میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ کسی سے بات بھی نہیں کریں گے، آپ جب جائیں گے آپ کے فون بند ہوں گے، آپ کو کسی تک رسائی نہیں دی جا رہی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ میں کر رہا تھا، میں کل پڑھا تھا، میں نے بہت سارے بڑے اخبارات، بڑے جو چینلز ہیں، ان کی جو سٹوریز ہیں وہ ساری میں نے دیکھی، اور اس میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ 6 سے 7 جو شہادتیں ہیں وہ ہوئی ہیں۔ گارجین نے 17 لکھا ہے، اچھا، گارجین نے 17 لکھا ہے، تو باقی مطلب جو میں رات پڑھ رہا تھا تو اس میں 6-7 تک پہنچی ہوئی تھی چیزیں، لیکن یہ لوکل میڈیا کو رپورٹ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ لوکل میڈیا رپورٹ کرتا ہے تو آپ فستائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ ان کو اٹھا لیتے ہیں، مطلب لوگ کدھر جائیں؟ میں عمر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے سوری بات آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، لیکن چونکہ انٹرنیشنل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو بی بی سی نے اس کے اوپر پورا ایک ڈیٹیل سٹوری کی ہے۔ فرج جاوید بی بی سی کی رپورٹر ہیں جو بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے۔
ایک جو اس کے اندر اسٹوری کے اندر جو پیراگراف ہے نا وہ پڑھنے والا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پولی کلینک اور پمس کے ڈاکٹرز نے کارروائی کے خدشے کی وجہ سے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے، لیکن ایک ڈاکٹر نے آپریشن کے رات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی ہیں جتنی اس آپریشن کی رات کی گئیں. ڈاکٹر نے بتایا کہ بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں اینستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کے بجائے ہمیں سرجری شروع کرنی پڑی. ہم بہت سے مریض ایسے تھے جن کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا. ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے پاس رش اس قدر زیادہ تھا کہ ہم نے ایک بیڈ پر 2 سرجریز کی اور گولیاں نکالی ہیں. جو میں نے اس رات دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گا. یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے ایک ڈاکٹر کو، اور بی بی سی کے علاوہ نیو یارک ٹائمز اور گارجین اور یہ سارے انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور بھی کر رہا ہے. سو بات یہ ہے کہ سب کچھ کنٹرول کر جو لاشیں ہوتی ہیں نا، جو مظلوم کی لاش ہوتی ہے وہ خود بولتی ہے. وہ خون جو ناحق خون ہوتا ہے نا وہ اپنا سراغ چھوڑتا ہے لازمی، اور اب اس کو وہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کوشش میں وہ ان کا ڈنڈا چل رہا ہے ہر جگہ پہ. وہ صحافیوں کے اوپر اب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. شاکر امان کی ہم نے بات نہیں کی. شاکر امان جو لاہور کے کورٹ رپورٹر ہیں اس کو بھی کل رات اٹھا لیا گیا، اور اسی وجہ سے کہ جی آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. سو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں پھر سین بات آپ کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے، لیٹس سپوز آپ کس بات کو مان لیتے ہیں، حالانکہ خود ان کے صحافیوں نے اس رات یہ ٹویٹس کیے کہ جی 100 حسن ایوب نے کہا 100 لوگوں کے سر کھول دیے جی. ابھی آپریشن 10 بجے اس کے نہیں، وہ اپنا جو سینیٹر عرفان صدیقی ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے سینٹ میں، ان کا ایک ٹویٹ موجود ہے جس میں کہتے ہیں آپ اپنے بندے مروا کے چلے گئے. ہاں کہ آپ نے مانا کہ جی بندے مارے. کس نے مارے؟ اچھا چلیں جی نہیں مارے. اس چیز کو پروپیگنڈا کے لیے حسن ایوب بھی جھوٹ بول رہا ہے، عرفان صدیقی بھی جھوٹ بول رہا ہے، باقی بھی جھوٹ بول رہے ہیں. آپ سچ سامنے لیں، آپ میڈیا کو لے جائیں. آپ کیوں ریکارڈ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کیوں جو لوگ جن کی لاشیں ملی بھی ہیں ابھی تک، جن کی تدفین ہو چکی ہے، ان کا بھی جو ریکارڈ ہے سرکاری ریکارڈ وہ ان کو نہیں مل رہا. سر بڑا افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ بجائے ان لاشوں کی تدفین کے انتظامات کرنے کے، ان کے ورثاء تک پہنچنے کے، یا کم از کم وہ لاشیں حاصل کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرتے ہیں. یار اسپتالوں کے باہر اس ٹائم ساری لیڈرشپ کو ہونا چاہیے تھا. آپ ڈر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ غائب ہو گئے ہیں. لیکن وکٹم بلیمنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ ذمہ داری بنتی ہے. لوگوں کے بچے مرے ہیں، ان کے بھائی، کسی کی بہن کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، مطلب لوگ مرے ہیں. یہاں پر لیڈرشپ کس لیے آئے تھے؟ وہ عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آپ کدھر ہیں؟ میں وکٹم بلیم نہیں کرنا چاہتا کہ پی ٹی آئی کو یہاں کرنا چاہیے، لیکن اب تو گولیاں نہیں چل رہی نا. اب آپ کو گرفتار کریں گے نا. گرفتار کریں گے تو گرفتاریاں سیاسی ورکروں کی ہوتی ہیں. گرفتاریوں سے تو نہیں ڈرتا. خان تو بیٹھا وہ پچھلے 16 مہینے سے. آپ کیوں خوفزدہ ہیں؟ آپ کیوں نہیں آ رہے اپنے؟ کم از کم وہ آپ کا جو آپ کے ساتھی بچھڑے ہیں آپ سے، کم از کم آپ آخری ان کی تدفین کے لیے تو کچھ کوشش کریں. جنازوں میں بھی کوئی لیڈرشپ نہیں کی. عمر صاحب، آپ تحریک انصاف کی بیٹ کو ہم بھی کور کرتے ہیں، آپ بہت گہری طرح سے دیکھتے بھی ہیں. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا جب ہم ویڈیو شروع کرنے لگے تھے تو آپ اسی چیز کے اوپر کام کر رہے تھے کہ یہ جو خبر سامنے آئی ہے، پہلے تو اس خبر کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن یہ لیڈرشپ کا جو معاملہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ رضوان صاحب، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو یہ اس ٹائم پہ موجود ہے نا، یہ تو وہ لیڈرشپ ہی نہیں ہے نا. تو یہ موجودہ حالات میں بنی ہوئی عبوری قیادت ہے، موجودہ حالات میں بنی ہوئی لیڈرشپ ہے. لیکن اس پہ بھی شامل ہیں جو پرانے ساتھی ہیں عمران خان کے، اور وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں. کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور کل کور کمیٹی اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو مین لیڈرشپ ہے اس کے درمیان بہت سردی گرمی ہوئی ہے. ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے سوالات پوچھے ہیں. عالیہ حمزہ لاہور سے آپ کو وہی ادھر نظر آئیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی آپ کو نہیں آیا. ان کے لوگ تھے اور وہ تھیں. انہوں نے کل سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا جی کہ بیرسٹر، اصل میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ غصہ تھا کہ میں بلاتا رہا اور میں نے جو جگہ بتائی تھی اس طریقے سے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے جو میں نے پلاننگ دی تھی. اس کے اوپر پھر عالیہ حمزہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا لاہور کے کسی ایم این اے ایم پی اے کو بلا کے کوئی میٹنگ کر کے ان کو کوئی یہ پلان پورا جو آپ نے سوچا ہوا تھا یہ بتایا تھا؟ کیا قیادت نے جو عمران خان، مطلب ان کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیں بلایا تھا نا، عمران خان کی پلاننگ تھی.
آپ اپنی پلاننگ کہاں سے لے کر آ سکتے ہیں؟ آپ اپنی پلاننگ کیوں بتائیں گے؟ یا آپ نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے؟ یہ کوئی میٹر کرتا ہے؟ آپ نے عمران خان جو آپ کو بتا رہا ہے، آپ نے کور کمیٹی کو اس کے اوپر اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ بہرحال بڑی اس کے اوپر حامد رضا صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ وہ ان کو یہ تھا کہ جب منع کر دیا گیا تھا کہ ڈی چوک نہیں جانا، اور جہاں پر علی امین اور بشرا بی بی رکے ہوئے تھے تو اس سے آگے لوگ کیوں گئے؟ باقی قیادت کدھر تھی ان کو بتانے کے لیے؟ لوگوں کو غلط گائیڈ کیوں کیا گیا؟ جب ہم رک چکے تھے کارکن آگے کس طریقے سے گئے؟ ان کے یہ تحفظات تھے۔ تو بہرحال یہ بڑی، آج آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ریزائن کر گئے ہیں۔ حامد رضا صاحب نے حامد رضا صاحب نے کور کمیٹی سے ریزائن کر دیا، سیاسی کمیٹی میں وہ آج پشاور میں شریک ہوئے، امکان ہے وہاں سے بھی ریزائن کر دیں گے۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے رضوان بھائی، آج بیٹھی ہے بیرسٹر گوہر، اب یہ جو خبریں اس جگہ پہ اس قیادت کو لے جایا گیا ہے کہ اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے، ابھی جو خبر جس کی آپ ذکر کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ جی اسد کیسر کو چیئرمین پی ٹی آئی بنا دیا گیا، علی محمد خان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ یہ ریلیٹ کریں فہیم بھائی کی اس پہلی بات سے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ چینلز پر کچھ بھی نہیں چلتا پی ٹی آئی کا۔ ابھی یہ خبریں چلانے کے لیے رپورٹرز کو کالوں پہ کالیں کر کے کہا جا رہا ہے کہ مطلب جسٹ فائل دس نیوز، لیکن رپورٹرز نہیں کی، انہوں نے نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کی۔ اب اس طرح کی پیدا کر کے چیزیں، پتہ نہیں کون سا مقصد اور رہ گیا ان کا حاصل کرنے کا جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو سینئر قیادت ہے نا رضوان صاحب، یہ جو نہیں آئے، میں نام لے کر بتاؤں گا آپ کو، حماد اظہر نہیں موجود تھے، دیکھیں کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں یار۔ اگر آپ اسلام آباد کیا 26 نمبر کیا آپ موٹر وے کے قریب بھی کہیں تھے نا تو آپ وہ تصویر بھی دکھائیں جی ہم یہاں تک پہنچے تھے، یہ نہیں ہے، کھل گیا نا، انٹرنیٹ بھی ہے، تصویر دکھائیں۔ جو جب لاشیں پڑی ہوئی ان کی پتہ کرنے آ جاتے رضوان صاحب یہ اون عباس بپی، ان کے اوپر سوال ہونا چاہیے، زرتاج گل سوال ہونا چاہیے، عامر ڈوگر کے اوپر سوال ہونا چاہیے۔ زین قریشی تو پہلے ہی چلا گیا نا، وہ تو پہلی گرفتاری اس نے دے دی نا، یہ بھی گرفتار ہو جاتے نا یار، ایٹ لیسٹ یہ تو بھرم نہ رہتا نا لوگوں کا کہ رضوان صاحب وہ لوگ پی ٹی آئی کے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے کہ پنجاب کے لوگ آئیں گے، مڑ مڑ کے دیکھتے رہے۔ آپ لوگ موجود تھے، وہ انتظار کرتے رہے کہ پنجاب کے لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آج ہم رکیں گے، آج ہم تین شہداء پنجاب سے ان کا تعلق ہے یار، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ پنجاب کے لوگ آئے، لیڈرشپ، میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، میں کارکن کی بات نہیں کر رہا، لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دیکھتے رہے کہ یار وہ قافلہ لے کے آ رہا ہے جی، وہ عمیر نیازی صاحب میاں والی سے نکلے، مجھے نظر نہیں آئے اسلام آباد میں کہ وہ کہاں گئے، وہ 10,000 کا قافلہ کہاں گیا، وہ اون عباس بپی جو قافلہ لے کے زرتاج گل کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے شیشے سے نکل کے ہاتھ ہلاتے ہوئے آ رہے تھے، مجھے وہ نظر نہیں آئے۔ آپ آ جائیں اس کے اوپر سینٹرل پنجاب کے اندر گجرانوالہ سے قیادت مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی، جیلم تک کوئی آپ دیکھیں کوئی نظر، یار وہ اکاڑا سے چلا ہے، مہر عبدالستار اکاڑا سے چلا ہے یار، وہ اکاڑا سے پنڈی پہنچ سکتا ہے، تم لوگوں سے جیلم اور گجرات سے نہیں پہنچا گیا اور بات کرتے ہو تم لوگ، مطلب لوگ پہنچے نا۔ اچھا چلیں اب اس کو بھی ہٹا دیں یار، اب یہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا یار، آپ کے لوگ پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں لاشیں نہیں مل رہی، یار آپ کے پاس نہ آنا تو چھوڑا، آپ کے پاس بات کرنے کے لیے بھی جرت نہیں ہے، آپ ٹویٹ نہیں کر رہے، آپ پریس کانفرنس نہیں کر رہے، آپ ایسے گنگے ہو کے بنے بیٹھے ہیں جیسے کہ یار آپ کے اوپر اللہ معافی دے آپ کی زبانیں کھینچ لی گئی ہیں۔ یہ کیسی خوفناک صورتحال ہے کہ آپ کے لوگ یہاں پر مردہ حالت کے اندر موجود ہیں، آپ وہ حاصل نہیں کر پا رہے اور آپ ایک چھوٹے سے ایشوز کے اندر گھس گئے ہیں، فلاں کو ہٹا دیا، فلاں نے ریزائن کر دیا، فلاں نے ریزائن کر دیا، آپ ادھر انوالو ہو گئے ہیں۔ ابھی جو عمر بھائی بات کر رہے تھے، علی ظفر صاحب کو کوٹ کیا جا رہا، تو میں نے علی ظفر صاحب کا میسج مجھے بھی آیا ان کا، میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ اسد کیسر پارٹی چیئرمین اور علی محمد خان سیکرٹری جنرل نامزد ہوئے ہیں، اور آپ کو کوٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے منظوری دی ہے، تو ان کا جواب آیا ہے کہ ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، یہ جو خبریں چل رہی ہیں یہ جعلی ہیں۔ ان کے نام سے چلائی علی ظفر کے نام سے یہ نام سے چل رہی ہے کہ علی ظفر کہتے ہیں کہ جی ان کو بلا لیا ہے اور عمران خان پرانے لوگوں کو موقع دینا چاہ رہے ہیں، اور خبر چل گئی کہ اسد کیسر چیئرمین اور علی محمد ڈپٹی چیئرمین، یہ ان کا میسج آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر بالکل بے بنیاد اور جعلی ہے۔ اچھا شیخ وقاص مطلب اس کا سیدھا سا یہ ہے کہ یہ پراپر منصوبہ بندی کے تحت ان کو لنک کریں، تحریک انصاف خاموش ہو گئی ہے، چھوٹے موٹے ایشوز کے اندر گھس گئے ہیں، جو مین مقصد ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے، پھر یہ زبردستی خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ فلاں آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو۔ آپ ساری جو اس وقت جو مظالم ہوئے ہیں، جو تشدد ہوا ہے، جو یزیدیت ہوئی ہے، بربریت ہوئی ہے، فسطائیت ہوئی ہے، قتل عام ہوا ہے، جو
خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، آپ اس سے نظر ہٹوانا چاہتے ہیں، آپ پارٹی کا فوکس چینج کروانا چاہتے ہیں. یہاں پر ایک بات ہوتی، صرف ایک بات ہوتی، اور کوئی بات نہیں کرنی. ہمارے شہداء واپس دو، ان کی لاشیں واپس دو، یہ کام کرو، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہ کرتے. یہ اگر آج عمران خان ہوتا کیا ایک ایک بات کی ہے کسی نے؟ نہ کوئی پریس کانفرنس. یار ایک پریس کانفرنس، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، آپ کے لوگ مر گئے، زخمی ہو گئے، آپ کدھر گھس گئے ہیں کہ میں نے ریزائن کر دیا ہے؟ شرم آنی چاہیے سلمان اکرم راجہ کو کہ تو اس وقت ریزائن کرے جب پارٹی کو تجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے. ایک تو آپ پہلے مرحلے میں ناکام ہوئے ہیں کہ آپ بندے نہیں نکال سکے، پورا پنجاب خالی پڑا رہا، آپ ایک قافلہ نہیں نکال سکے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے نہیں نکالا قافلہ، ان کو نہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. 15 مقامات کے اوپر ان کی لڑائی ہوئی ہے، جھڑپیں ہوئی ہیں، کنٹینرز لگے ہوئے تھے، وہ نہیں پہنچے. صحیح لکھا ہے کہ مینڈیٹ تو پنجاب میں چوری ہوا ہے نا، تو کے پی والے بیچارے اپنے 1000 بندہ مینڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے 1000 بندہ جمع ہو جاتا، 1000 بندہ. میں کہتا پولیس والے آپ کے سیلنگ کر کے دکھاتے ہیں. لاہور میں اگر اس طرح ہو جاتا، سیدھی سی بات ہے، اس کے اوپر بعد میں بات ہوگی. پہلے آپ اپنے بندے جو اس وقت شہید ہوئے پڑے ہیں ان کی لاشیں ڈھونڈو، ان کی تدفین کرو، ان کے لواحقین کے ساتھ رابطہ کرو، ان کے جنازے پڑھو جا کے. آپ چپ کر کے چھپ کے خیبر پختونخوا میں بیٹھ گئے ہیں پورے لیڈرشپ. مزے کی بات بتاتا ہوں، وہ لطیف کھوسا صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ خواجہ سعد رفیق صاحب کے مقابلے میں ڈی ایچ اے سے الیکشن جیت کے آئے ہیں. وہ کل کور کمیٹی میں کہتے ہیں سب کو مبارک ہو، بہت اچھا احتجاج ہو گیا. او مائی گاڈ، سیریسلی؟ ایگزیکٹلی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کور کمیٹی میں کہہ رہے ہیں. اچھا ویسے پنجاب سے جو جیتے ہیں نا، یہ بھی سارے جو ہے نا بس حافظ فرد کدھر ہے؟ حافظ فرد صاحب کدھر ہے؟ کوئی نظر آیا آپ کو کہیں؟ آپ کو نظر آیا؟ اچھا عمر صاحب، میں یہ تو بھائی جان پنجاب کی 297 نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی. ہر اسمبلی کے لیے ایک ایک نشست کے اوپر 20 امیدوار پی ٹی آئی کے آئے تھے. 1500 بندہ سیدھا یہ 2000 بندہ یہ بن جاتا ہے. کدھر مر گئے ہیں وہ؟ اچھا قومی اسمبلی کی 141 نشستیں ہیں، 10 15 امیدوار وہ تھے. یہی آ جاتے تو 2000 3000 بندے جمع ہو جاتے. آپ دونوں جانتے ہیں، آپ دونوں میری بات سے اتفاق کریں یا مجھے اس کے اوپر رائے دیں. دیکھیں، آپ نے عمران خان جب حکومت میں تھے، آپ عمران خان کی حکومت میں آپ نے جن لوگوں کو دیکھا جو قریب تھے، آپ نے حافظ مرد کے اس پر بات کی نا رضوان فہیم بھائی، آپ کو یاد ہے نا، یہ سارے اس ٹائم پہ کسی کو عمران خان کے نیڑے نہیں لگنے دیتے تھے. اور آج مار کھانے کے لیے مینا افریدی، سہیل افریدی اپنے اور شاہد خٹک اپنے کارکنوں کو لے کر آئے. ان لوگوں نے فائدے کتنے؟ کروڑوں روپے کے فائدے لیے. جھوٹے لوگ تھے تو چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں تھے، اور جب یہ اب ہیں تو بڑی بڑی گاڑیوں، اربوں روپے کے فائدے لے کے گئے، اربوں روپے کے. یہ جناب صاحب مجھے ملے، یہ جناب یہ ہمیں کہیں ادھر لاہور کا جلسہ تھا، تو یہ ہمیں وہاں پہ کہیں نا جناب ملا. تو وہاں پہ آ کے نا اس کو دن میں کہیں رضوان صاحب نے فون کیا اور پتہ نہیں کیسے زبیر نے کال کی کہ یار ہم ادھر آئے ہیں تو جلسہ ہے لاہور کا، تو بتائیں ذرا کیسا پلان ہے آپ لوگوں کا. آپ کا اس نے کہا جی وہ 9 میرے بندے پکڑے گئے ہیں، میں ان کی نا ضمانتیں کرانے کے لیے نکلا ہوں اور میں تھوڑا لیٹ ہوں گا، میں بعد میں ملتا ہوں. یہ آدھے گھنٹے بعد جب اسے پتہ چلا نا کہ جلسے کا میں لاہور والی میں بندہ بہت پہنچ گیا، یہ وہاں پہ آیا، اس نے مجھے دیکھا، یہ آ کے ہم ساروں کو مل کے پتہ کیا رہا، میں نے سوال کیا میں نے کہا کہ اتنی تیزی میں تیرے 9 بندے ضمانت ہو گئے کہ تو یہاں پر پہنچ گیا. مطلب صرف اتنا پوچھیں کہ یہ ابھی تک ارسٹ کیوں نہیں ہوا. رضوان صاحب بات یہ ہے، جب رضوان صاحب بات یہ ہے، جب عمران خان زمان پارک کے اندر تھے اور جو اس وقت ساری صورتحال تھی، پوری فورسز، پنجاب پولیس، سارا کچھ وہاں پر جو آپریشن ہو رہا تھا، خان صاحب کو ڈیفینڈ کون کر رہا تھا؟ خیبر پختونخوا کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ تھے، گلگت بلتستان کے ورکرز تھے. نہیں، گلگت بلتستان اور کے پی کے تھے. کدھر تھے آپ کے پنجاب کے ورکرز؟ لیکن وقت یہ نہیں ہے، کسی وقت جب کھلے گا تو میں یہ سلمان اکرم راجہ کے کردار 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں کیا تھے، گوہر کے کیا تھے، عمر ایوب کا کیا کردار تھا، حامد خان کا کیا کردار تھا، یہ وقت آئے گا تو آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں اور خان صاحب کو کتنا نقصان پہنچایا، کتنا تھوڑے میں بیچا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا کوئکلی آخر میں بشرا بی بی کے حوالے سے ان کا بھی کوئی اس کے اوپر نہیں آیا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے پہلے وہ مانسرا میں تھے اور انہوں نے ان کو ابھی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں یا پولیٹیکل ڈسکشن میں شامل نہیں کیا ہے، اور نہ ہی کسی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، نہ فون پہ بات ہوئی ہے. سوال ہے ہاں کہ اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑی جب وہ قیادت کر کے آ رہی تھی، وہ اس سارے پروسیس میں شامل تھی، ان کو جب علی امین گنڈا پور یہاں سے لے کے گئے، اور ظاہر ہے جس طرح کا ان کو خطرہ تھا یہاں پہ، یہ اس کو اپنا احسان ہی سمجھیں گی کہ علی امین ان کو یہاں سے نکال کے گئے. حالانکہ میں کل بتایا تھا کہ وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن اب جب وہ چلی گئی ہیں تو ابھی فی الحال جو جتنی بھی پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہی ہے پارٹی کے حوالے سے، اس میں وہ شامل نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی ان پٹ جو ہے وہ اس میں لی گئی ہے، نہ ان سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے، نہ فون پہ بات ہوئی ہے. وہ
بہرحال اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، خبریں لے رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ادھر کے پی میں، اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ فہیم اختر ملک صاحب، ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور اس میں بھی بڑی زبردست یہ خبریں شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے جو سبسکرائب کرنے والے ہیں وہ فہیم بھائی کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ابھی فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔